اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی انسان نے زمین پر تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ فرعون، جو مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت محنت اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو شخص اس کا غلام نہیں بنتا اسے قتل کر دیتا، تب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ پس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے دکھاتا رہا، اور پھر بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر پورا مصر حیران ہوتا رہا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوالات کرنے لگے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک کار پہنچا کہ میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم اس رات کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال سے بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون ان کا پیچھے پیچھا کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا کہ پیچھے یہ فرعون ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آگے جائیں گے کیسے؟ اتنی دیر میں آوازیں غائب آئیں، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف، اور اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں تو بنتے نہیں، اپنے خدا سے کہے کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا ماری تو اس دریا میں 12 الگ الگ راستے بنے، تو وہ قبائل الگ الگ ہو کر اس راستے سے جانے لگے۔ جیسے ہی فرعون نے وہ منظر دیکھا، وہ بھی پیچھے پیچھے اس راستے پر چلنے لگے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس پار پر پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون کا لشکر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب پھر ایسے ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا، تو بس فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ تو بس یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں فرعون دریا سے چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی فرعون اور موسیٰ کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے میں آوازیں غائب آتی ہے کہ اے موسیٰ، اتنے میں آواز آتی ہے کہ اے فرعون، تو ابھی ایمان لایا ہے جب تک کہ تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راست نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس شخص نے تکبر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔